السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ کے حوالے سے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی زیاد صاحب۔ قاضی صاحب السلام علیکم۔ قاضی صاحب، پارلیمنٹ ہاؤس میں جو قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کی اہمیت سے سب واقف ہیں۔ گزشتہ دن پارلیمنٹ میں قائمہ کمیٹی برائے ہیلتھ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں پی ایم سی کے حوالے سے بڑی لید ہوئی ہے، تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو اس کی تفصیل بتائیے گا۔ جی ناصر اسلم راجہ صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے پی ایم سی کے حوالے سے اور ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کے حوالے سے تفصیلی بات کی تھی۔ اسی پہ گزشتہ دنوں قائمہ کمیٹی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ہیلتھ نے جو ہے وہ ایکشن لے لیا، اس خود نوٹس لے لیا ہے، اور اس پہ جو کارروائی ہوئی ہے، کمیٹی نے جو اپنا پی ایم سی کے بلایا تھا لیکن سیکرٹری اس پہ موجود تھی، جس پہ قائمہ کمیٹی نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ سیکرٹری سے ہی یہ سینٹ کی تھی یا قومی اسمبلی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری سے ہم نے بریفنگ لینا تھا تو پھر ہم منسٹری چلے جاتے، کیونکہ صدر اور نائب صدر موجود نہیں تھے۔ دوران بریفنگ جو ہے کمیٹی نے کہا کہ 37 کویسچن جو ہے وہ آؤٹ آف کورس آئے سلیبس سے، جس کی وجہ سے سندھ کے طلبہ کو کافی مسائل کا سامنا ہے اور والدین بھی پریشان ہیں، اور پی ایم سی نے جو ٹیسٹ لیے ہیں ایم ڈی کیٹ کے تھرو اور سارے نظام کو درہم برہم کیا ہوا ہے، اس سے کمیٹی نے درخواست کی کہ دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے، جس پہ پی ایم سی نے کہا کہ ہم نے 19,000 سیٹیں تھی، جس پہ 60,000 طلبہ جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور ہم نے سلیبس اور ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ویب سائٹ پہ ڈالی تھی۔ قائمہ کمیٹی نے کہا کہ ہم ادھر مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس وقت یہ مسئلہ جو ہے کافی ایشو بن چکا ہے، اور 10 دنوں کے اندر ہمیں اس پہ جواب چاہیے۔ 10 دنوں کے اندر آپ دیکھیں سلیبس سے جو آؤٹ کویسچن آئے ہیں اس کا اثر نو جائزہ لیں، اور 10 دنوں میں کمیٹی میں جواب جمع کریں۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب کہ 10 دن کا ان کو ٹائم دے دیا گیا ہے۔ 10 دنوں بعد جب وہ جواب دیں گے تو پھر اس میں کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ قاضی صاحب، یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جا کے پڑھتے ہیں، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی درد بھی ہم نے ہمیشہ بیان کی ہے اور سنے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خرچہ کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں پہ بیچارے اس کی فیسیں بھی دیتے ہیں، وہاں رہائش بھی اختیار کرتے ہیں، اور اپنے ملک کے کلچر سے ایک دور ملک کے کلچر میں اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ان کو کھانے پینے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ماں باپ کا بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے مسائل کبھی کم نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کچھ۔ راجہ صاحب، پچھلے دنوں یہ جو پی ایم ڈی سی تھا، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، انہوں نے جو طلبہ تھے قرغیزستان، چائنا اور ادھر کی میڈیکل کالجز میں ان کو بھیجا تھا۔ جب پی ایم سی بنا پاکستان میڈیکل کمیشن، تو اس میں ان طلبہ کے جن کالجز میں وہ گئے تھے باہر کے، جن یونیورسٹیوں میں وہ پڑھ رہے تھے، ان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا پی ایم سی نے، اور کچھ کو گرین لسٹ میں ڈال دیا۔ گرین لسٹ میں احتجاج کے بعد ہوا، ہزاروں طلبہ جب پی ایم سی کے سامنے کچھ گزشتہ دنوں آئے تھے، اور انہیں ہزاروں طلبہ نے احتجاج کیا، کیونکہ راجہ صاحب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ باہر کے جو میڈیکل کالج ہے اس میں ایک بچے کا صرف تعلیم کا خرچہ جو ہے وہ 47 سے 50 لاکھ کا ہے۔ اب انہوں نے پی ایم ڈی سی نے ان کو ان یونیورسٹیز کالجز میں بھیجا، میڈیکل کالجز میں بھیجا جو پی ایم ڈی سی کے ساتھ رجسٹرڈ تھے۔ جب پی ایم سی بنا تو پی ایم سی نے اثر نو جائزہ لے کے قرغیزستان کی کچھ یونیورسٹیوں کو اور چائنا کی یونیورسٹیوں کو وہ بلیک لسٹ کر دیا۔ بلیک لسٹ ہونے کے بعد وہ طلبہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ادھر آ گئے، کیونکہ انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، پی ایم ڈی سی کی اجازت سے گئے، لیکن پی ایم سی نے پی ایم ڈی سی کی لڑائی لڑتے ہوئے ان یونیورسٹیز اور کالجز کو بلیک لسٹ کر کے گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ کافی احتجاج ہوا، ابھی تک جاری ہے ان کے مسائل۔ کچھ چائنا کے کچھ کو جو گرین لسٹ میں ڈال دیا، لیکن ہزاروں اسٹوڈنٹوں کا مسئلہ اب بھی جاری ہے، اور وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں، ان کے والدین بھی ہے، کیونکہ مالی مسائل کے علاوہ ان کا 4 سال تعلیم کا ضیاع بھی اس میں شامل ہے، اور پی ایم سی جو ہے وہ بالکل ہل نہیں رہی اور اپنے فیصلوں میں کوئی لچک پیدا نہیں کر رہی جو پی ایم ڈی سی کہتے، کیونکہ دیکھیں راجہ صاحب، جب آپ باہر جاتے ہیں، باہر کے کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو کوئی اس طرح
اس طرح کوئی نہیں جاتا باہر کے ملک میں کہ جو پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ نہ ہو. صحیح. قاضی صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے بڑی تفصیل سے جواب دیے، لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پمز کے حوالے سے جو وہاں پہ ایک جنگ و جدل تھی اور احتجاج تھا اور لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا تھا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ پمز میں ابھی تک MTI کا جو میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک جوں کا توں ہے. مذاکرات کا دو دور چل چکے ہیں، ابھی تک جو ہے پمز میں احتجاج جاری ہے، علاج معالجہ رک چکا ہے. آج کل جو میری بات ہوئی تھی اس حوالے سے پمز کے جو ہیلتھ گرینڈ الائنس کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر اسفندیار، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی تو ہم OPDs میڈیکل سارا کچھ بند کر دیں گے اور تالے لگا دیں گے. ابھی تک وہ حکومت کو اتنا ٹائم دے رہی ہے کہ وہ جائزہ لیں، اس آرڈیننس کو واپس لے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں کہ ترجیحات نہ لائی جائے، ترجیحات لائی جائے لیکن سیٹ اپ کو جو ہے وہ تبدیل نہ کیا جائے. اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی منسٹری کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے کسی قسم کا ان کو تسلی نہیں دی جا رہی اور احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کی وجہ سے غریب مریض جو ہے سفر ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کے آپریشن رکے ہوئے ہیں، لیکن حکومت کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اور اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں ابھی تک. قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ہیلتھ کے حوالے سے پروگرام. ہم انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، نئے موضوع پہ پروگرام کریں گے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے. کامنٹس بھی کیجیے گا اور ہمیں گائیڈ بھی کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.